اسماعیل صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اب یہ تو روٹین کی بات ہو گئی ہے، روزانہ ہم یہ مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پولیس آتی ہے، پیش قدمی کرتی ہے، پھر وہ واپس چلی جاتی ہے، لیکن آج خود ڈی آئی جی آپریشنز بھی موجود ہیں۔ ابھی کچھ لمحوں پہلے ہماری بات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں آج گرفتار کریں گے وہ خان صاحب کو۔ سارا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہے۔ ابھی آپ نے توشہ خانہ کا جو کھلا ہے معاملہ، اس میں دیکھیں کیا کیا اس کے اندر غدر مچایا لوگوں نے، اور عمران خان نے تو سب سے ہائیسٹ پرائز پہ بڈ کر کے وہ خریدا جو گاڑی دنوں نے وہاں سے لیا، اور وہ ان کا حق تھا جو انہوں نے لیا، اور جس طرح اس کے ڈسپوزل ان کا حق تھا۔ جو بی ایم ڈبلیو نواز شریف لے گئے، جو زرداری لے گئے، وہ تو قانون اجازت ہی نہیں ہے کسی بھی قیمت پہ چھوڑنے کا بھی آزاد ہے۔ وہاں کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، اس سے عمران خان کے پیچھے آ رہے ہیں جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے کیسز، اور یہ اریسٹ کی کوشش بھی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے۔ آباد کی تحریک کا اعلان ہو چکا ہے، عمران خان سے ڈر لگتا ہے کہ وہ باہر نکلیں گے تو وہ عوام میں ایک طوفان کھڑا کر دیں گے اور الٹ جائے گی کشتی ساری، اور پنجاب 2/3 میجورٹی سے عمران خان لے جائیں گے۔ سارا خوف اس کا ہے، اور اسی کے اوپر پوری اسٹرینتھ سے گورنمنٹ مشینری اور اسٹیٹ کی مشینری استعمال کی جا رہی ہے۔ عمران صاحب، ابھی ڈی آئی جی آپریشن سے جب سوال کیا میں نے کہ وہ اگر مزاحمت ہوتی ہے تو پھر کیا آپ لوگوں کے پاس ہدایات ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لیا تو ہم ایکشن لیں گے اس کے خلاف، یعنی کہ جو وہ لوگ وہاں موجود ہیں کارکنان، اگر وہ کوئی مزاحمت کریں گے تو پولیس تشدد بھی کر سکتی ہے ان کے اوپر۔ دیکھیں پولیس تو تشدد کرتی ہے، یہ تو ان کا شیوا ہے۔ یہ تو انہوں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ نے دیکھا جو انہوں نے کیا، انہوں نے اتنا تشدد کیا کہ انہوں نے ہمارے کارکن کی جان لے لی اس کی۔ انہوں نے اس طرح سے آتے ہیں جیسے کوئی مقبوضہ کشمیر میں آ رہے ہیں، تو قانون کو ہاتھ میں خود ڈی آئی جی آپریشن یا آئی جی نے پنجاب نے لیا ہوا، ٹھیک ہے، کسی کو سبق دینے قانون کو ہاتھ میں لینے نہیں دیں گے۔ وہ اپنی کارروائی کرے، جو کر سکتے ہیں وہ کریں، باقی وہاں پہ جو قوم بچی ہے وہ کرے گی۔ تو عمران خان، پولیس کے اس رویے کے خلاف پھر آپ کی لیگل ٹیم عدالت گئی ہے، چونکہ ابھی تو وہاں پر حالات سنگین سے سنگین ہوتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے وقت گزرے گا یہ کشیدگی اور بڑھ سکتی ہے۔ مجھے بھی علم نہیں کہ ابھی وہ عدالت فوراً گئے ہیں کہ نہیں گئے ہیں، میں راستے میں ہوں، سماعت پاک پہنچ رہا ہوں، وہاں پہنچ کے بھی حالات کر سکتا ہوں، کوئی اندازہ ہو۔ بہت شکریہ عمران اسماعیل۔ کو چیئرمین بول شعیب شیخ کے خلاف من گھڑت، جھوٹا اور بے بنیاد کیس، حکومت انتقامی کارروائیوں پر اتر آئی، رشوت دینے کے جھوٹے الزام کے پیچھے اصل حقائق وہ لے آیا عوام کے سامنے۔ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے 10 مارچ کو ایگزیکٹ کیس میں بریت کا فیصلہ بھی دے دیا گیا، جو رشوت کے اس الزام کو جھوٹا اور بے بنیاد ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے، نہ رشوت لینے والا نہ دینے والا موجود، تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے؟ گزشتہ 5 سالوں میں نہ تو کوئی گواہ پیش ہوا اور نہ ہی کوئی ثبوت سامنے آیا، جبکہ کوئی انکوائری عمل میں نہیں لائی گئی۔ جب ملزمان سے کوئی تحقیقات نہیں کی گئیں، کچھ ثابت نہیں ہوا، تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے؟ اس سے قبل کیس کی انکوائری کمیٹی کے سامنے خود جج قادر میمن نے رشوت کے الزام کی تردید کی تھی اور کمیٹی کو تحریری طور پر آگاہ بھی کیا تھا۔ اس جھوٹے اور بے بنیاد کیس کی قانوناً کوئی حیثیت نہیں۔ سندھ ہائی کورٹ اس مقدمے میں شعیب شیخ کو بری کر چکی ہے، تو پھر اس نام نہاد الزام کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ بول انصاف کا منتظر ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔